بلوچستان ایک بار پھر ہیڈ لائنز میں ہے۔ کہیں احتجاج، کہیں آپریشنز، کہیں سوال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ حالات اچانک پیدا ہوئے ہیں یا پھر ان فیصلوں کا تسلسل ہے جو برسوں پہلے کیے گئے اور جن کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو سکے؟ ناظرین، بلوچستان کی کہانی آج کی نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی جڑیں ماضی میں پیوست ہیں، اور جب تک ہم اس ماضی کو نہیں سمجھیں گے آج کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آج کا بلوچستان ایک خاموش بے چینی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ سڑکوں پر احتجاج ہیں، کہیں بینک لوٹے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی آپریشنز جاری ہیں جنہیں ریاست امن کے قیام کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ اسی دوران گمشدہ افراد کا مسئلہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سوال اور زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبے جنہیں امید کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج خود سوالوں کے گھیرے میں ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ترقی آخر کس کے لیے ہے؟ ریاست کا موقف واضح ہے: سیکیورٹی از دی پری ریکویزٹ فار ڈیولپمنٹ، یعنی امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ آپ کی سیکیورٹی بھی ہے۔ ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں اپنے گھر سے گزرتے ہیں، ہم نے مل کے اس علاقے کا امن ٹھیک رکھنا ہے۔ مگر عوام کا سوال بھی اتنا ہی واضح ہے کہ ڈیولپمنٹ کے بغیر سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ جب بنیادی سہولتیں نہ ہوں، جب اعتماد ٹوٹ چکا ہو، تو امن صرف فورس سے کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ پورا پاکستان سوئی گیس سے جلتا رہا، استعمال کرتے رہے۔ خود بلوچستان کو 2 سال ہوئے ابھی ملا، وہ بڑا احسان کر کے۔ یہ کشمکش آج کی نہیں، یہ ٹکراؤ دہائیوں سے عوام اور ریاست کے درمیان موجود ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مقامی رہنما یا ہیرو کے اقدامات درست بالکل بھی نہیں۔ اصل معاملہ ان کی ترجیحات اور ریاست کے نقطۂ نظر میں فرق ہے، اور یہی فرق اکثر کشمکش پیدا کرتا ہے، اور دشمن ملک اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوستوں، ہر دور میں یہ مسئلہ نئی شکل اختیار کرتا رہا ہے۔ یہاں لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور ریاست اپنی پالیسی کے ذریعے جواب دیتی ہے۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، آج ہم کسی ایک خبر پر بات نہیں کر رہے، نہ ہی کسی ایک واقعے کو سنسنی بنا رہے ہیں۔ آج ہم اس سوال کی بات کرنے جا رہے ہیں جو برسوں سے ہماری تاریخ کے صفحات میں دبایا جاتا رہا ہے۔ بلوچستان ایک ایسا خطہ جسے ہم اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں، لیکن کم ہی اس تسلسل میں سمجھتے ہیں جس میں یہ کہانی دراصل لکھی گئی۔ 1947 سے آج تک بلوچستان کی کہانی شمولیت، اختیار، مزاحمت اور اعتماد کے درمیان جھولتی رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج کن فیصلوں پر آ کر رک گیا ہے۔ انیس سو 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود بلوچستان کے نواب سے بات کی تاکہ کلات کی حیثیت واضح ہو۔ بلوچستان اس وقت ریاست کلات کے تحت تھا، جس کا اپنا نظام، اسمبلی اور سیاسی سوچ موجود تھی۔ 1948 میں خان آف کلات نے الحاق کے دستاویزات پر دستخط کیے، جبکہ کلات اسمبلی اس فیصلے کی حامی نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مستقبل کے تعلقات کی بنیاد رکھی اور ٹرسٹ کا پہلا بیج بویا۔ یہ فیصلہ بعض بلوچ رہنماؤں کے لیے رضامندی کے بجائے مجبوری کا تاثر رکھتا تھا، اور یہی تاثر بعد کے برسوں میں ریاست اور عوام کے تعلقات کی بنیاد بن گیا۔ ناظرین، 1955 میں وفاق نے 1 یونٹ کا تصور متعارف کروایا، جس کے تحت مغربی صوبے ایک انتظامی اکائی میں ضم ہوئے۔ یہ اقدام بلوچ قیادت کے لیے صرف ایڈمنسٹریٹو چینج نہیں بلکہ شناخت اور خود مختاری پر براہ راست اثر ڈالنے والا تھا۔ 1958 میں پہلی بار کھلا تصادم ہوا جب نواب نوروز خان نے مزاحمت کی قیادت کی۔ ریاست نے اسے بغاوت قرار دیا اور فوجی کارروائی شروع کی۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ تھا جب سیاسی اختلاف پہلی مرتبہ سیکیورٹی مسئلے میں تبدیل ہوا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد بلوچستان کو پہلی مرتبہ منتخب صوبائی حکومت ملی، جس کی قیادت نیشنل عوامی پارٹی نے کی اور غوث بخش بزنجو گورنر بنے۔ لیکن 1973 میں وفاق نے صوبائی حکومت کو تحلیل کر دیا۔ وجوہات بغاوت اور سیکیورٹی بتایا گیا۔ یہاں سے ایک طویل فوجی آپریشن شروع ہوا جس نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا، اور بلوچ مزاحمت ایک نئی شکل میں سامنے آئی۔ ناظرین، سن 2000 آتے آتے صورتحال کسی ایک واقعے تک محدود نہیں رہی۔
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में रियासत ने बलूचिस्तान को स्ट्रेटेजिक अहमियत, वसाइल और सिक्योरिटी के तनाज़ुर से तो देखा, लेकिन गवादर पोर्ट और सीपैक जैसे मंसूबे कागज पर तरक्की की इलामत हैं, लेकिन ज़मीन पर उनके असरात और शमूलियत के सवालात मौजूद हैं। 2005 में नवाब अकबर बुगटी का रियासत से टकराव हुआ और 2006 में उनकी हलाकत वाक़ई हुई। इसी दौरान मिसिंग पर्सन्स का मसला सामने आया, जो हज़ारों अफराद की कहानियाँ हैं। रियासत का मौक़िफ़ सिक्योरिटी है, लेकिन मुतासरा ख़ानदानों के लिए ये एक सवाल बन गया, हमारा कसूर क्या था? आज के एहतजाज, ऑपरेशंस और मुतालबात अचानक नहीं हैं। ये वही कहानी है जो 1948 में शुरू हुई, 1958 और 1973 में दबाई गई और 2000 के बाद नए रूप में सामने आई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज मसला ज़्यादा पेचीदा और गहरा है और हल के लिए वक्त कम है। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाज़ुर से देखा जाए तो मसला मैनेज तो हो सकता है, लेकिन हल नहीं। और अगर बगैर एतमाद के सिर्फ तरक्याती मंसूबे दिखाए जाएं तो वो भी तनाज़े का हिस्सा बन जाएंगे और दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाता रहेगा। बलूचिस्तान का मसला सिर्फ सिक्योरिटी या तरक्की का नहीं, बल्कि एतमाद, शराकत और शनाख्त का है। शफाफियत, हकीकी शराकत, एतमाद की बहाली और इक़्तिसादी इंसाफ ही उन मसाइल का वाहिद हल है। बलूचिस्तान को सिर्फ नक्शे पर देखना बंद करें, उसे लोगों, उनकी ज़िंदगियों और उम्मीदों के ज़रिए समझें, क्योंकि जब हम तारीख को पसे पुश डाल देते हैं तो वो दोबारा आकर आज के बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो तो बलूचिस्तान को समझना और सुनना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक सूबा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कहानी का एक लाजमी हिस्सा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।